الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بناتے وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے دنوں اور مہینوں کا تعین فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ دنوں مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ اس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اس وقت محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محترم مہینہ ہے، محترم احترام سے بنا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین روزہ رمضان المبارک کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی عاشورہ کے دن کو، 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہمیت دی۔ چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ روایات اپنی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ یہ روایات عموماً اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم اس کی 100% تصدیق بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، امکان موجود ہے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جو لگی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو نجات دی گئی وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا، وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب آزادی ملی تو وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا، جس کو قرآن نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پہ اٹھا لیا، تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری سے شفا ملی وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت 10ویں محرم الحرام کو ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی 10ویں محرم الحرام کو واپس ملی۔ اسی طرح کی اور باتیں بھی ہیں۔ ایک بات اور روایات کے اندر ملتی ہے کہ قریش مکہ بھی 10ویں محرم الحرام کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، چنانچہ بیت اللہ کا غلاف 10ویں محرم الحرام کو تبدیل کیا کرتے تھے اس دن کے احترام میں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ ایسے معاملات کے اندر جس میں قریش مکہ، کفار مکہ اور اہل کتاب سے تصادم ہو جاتا تھا،
اس میں تو آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے کیونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، یہود اور نصارہ، لیکن اور بیت اللہ سے متعلق جو معمولات تھے اس میں آپ کفار مکہ کی طرف نظر کرتے تھے، اگر ان کا عمل صحیح سمجھ میں آتا تو آپ اس کے مطابق عمل کرتے۔ چنانچہ 10ویں محرم الحرام کے دن کی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، اور آپ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی سے رکھنے کے لیے کہتے نہیں تھے، آپ خود اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو معلوم ہوا بعد میں، جاتے ہی نہیں بعد میں، کہ یہود بھی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے معلوم کیا کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے خبر دی۔ یہی ایک واقعہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ واقعہ 10ویں محرم الحرام کو واقع ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن دریائے قلزم کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبویا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے قوم کے ظلم سے نجات دی ہے۔ شکرانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن اس طریقے پر نہیں جس طریقے پر تم رکھتے ہو۔ لہذا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال مجھ کو عاشورہ کا دن ملا تو میں 9ویں محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال کا محرم ملا نہیں۔ میں نے اس لیے ابتدا میں کہہ دیا، جس وقت آپ مدینہ طیبہ پہنچے فوراً علم نہیں ہوا، بہت بعد میں علم ہوا، اور آپ چونکہ پہلے سے روزہ رکھتے آ رہے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لہذا اس سال بھی آپ نے 10ویں کو روزہ رکھا، لیکن یہود سے مخالفت کے لیے آپ نے کہا کہ آئندہ سال اس میں ایک دن کا اضافہ کر لیں گے۔ چنانچہ لیکن نبی علیہ السلام نے آئندہ سال روزہ رکھا نہیں، آپ کو محرم کا مہینہ ملا نہیں۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا، علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ اب ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عاشورہ کے دن ایک دن روزہ نہ رکھیں، بلکہ یا تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لیں یا ایک دن بعد، تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو آدمی 9ویں 10ویں اور 11ویں تینوں دن روزہ رکھ لے، یا 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھ لے، یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھ لے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10ویں کو روزہ رکھے۔ تینوں دن روزہ رکھ لینا حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ روزوں کی تعداد بڑھ گئی۔ دوسرے درجے میں بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 2 دن روزہ رکھے، لیکن اگر ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے، مجوس کی مخالفت کا حکم دیا ہے، آپ نے وہ طریقہ بتایا ہے جس سے یہود کی مخالفت ہو، لہذا مخالفت کی بنیاد پر 2 دن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھے کہ یہود بھی 10ویں کو روزہ رکھتے تھے لہذا ہم بھی رکھیں گے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک دن روزہ رکھے تو اس طرح روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا 10ویں کو روزہ رکھا اور 11ویں کو روزہ نہ رکھ سکا کسی وجہ سے تو پھر ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جو مکروہ تنزیہی علماء نے لکھا ہے وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ افضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل کر رہا ہے۔
جان بوجھ کر صرف 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دن ملا لیا جائے۔ یہ تو عمل ہوا محرم الحرام کے دن عبادت سے متعلق۔ دوسرے اس دن اور کیا کرنا ہے؟ 10ویں محرم الحرام کا دوسرا عمل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس روزے کی فضیلت جو روایت میں نے تلاوت کی، اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہتمام عاشورہ کے روزے کا فرماتے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے کی ایسی تاکید کرتے تھے جیسے یہ روزہ واجب اور فرض ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اعلان کروایا تھا مدینہ کے انصار کی بستیوں کے اندر کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے وہ آج کے دن روزہ رکھے، یعنی 10ویں محرم الحرام کو، اور جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ بھی اب پورا دن روزے دار کی طرح رہے، آئندہ کچھ کھائے گا نہیں۔ لہذا اس دن کو روزے کا اہتمام، نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا روزہ ایک عرفہ کا روزہ اور ایک عاشورہ کا روزہ ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی اہمیت بحیثیت عاشورہ کے روزے کے زیادہ ہے، لیکن عرفہ کے روزے کی اہمیت اس بنیاد پر زیادہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے آتا ہے جو دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن ہے۔ لہذا 10ویں محرم الحرام اور اس کے ساتھ ایک دن ملا کر روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں صرف پیچھے کا تذکرہ ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی صرف پیچھے کا تذکرہ ہے، لیکن ابن ماجہ کی روایت کے اندر پیچھے کے ساتھ ساتھ 1 سال آگے کا بھی تذکرہ ہے کہ 1 سال پیچھے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 1 سال آگے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس دن دوسرا عمل جو کرنے کا ہے وہ ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اس دن اچھا کھانا کھلائے گا گھر والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر وسعت فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے ایسا ہی پایا کہ اگر عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال وسعت فرمائی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، اب اس بات کی تحقیق نہیں ہے جابر سے جابر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے، فرماتے ہیں علامہ شامی نے اس عبارت کو نقل کیا ہے کہ 40 سال تک میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور میں نے اس بات کو حق پایا ہے کہ عاشورہ کے دن اچھا کھانا کھلانے پر، وسعت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ لہذا عاشورہ کے دن گھر کے اندر اچھا کھانا، اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں، اور عاشورہ کے فضائل انہی چیزوں سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ جس بنیاد پر عاشورہ کو آج فضیلت دی جا رہی ہے، عاشورہ کی فضیلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ فضائل کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کی زندگی کے اندر آپ کے فرمودات سے ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
دین مکمل ہو گیا حجۃ الوداع کے دن۔ اب کوئی ایسی چیز جو اس کے بعد واقع ہو، رونما ہو، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے اس کی اہمیت اسلامی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہو، لیکن اس اہمیت کے باوجود اس سے کوئی شرعی مسئلہ مستنبط نہیں ہوگا، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، اس سے کسی طرح کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ مسئلہ کے ثبوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، جس پر نبی علیہ السلام نے کچھ فرمایا، کچھ کر کے دکھایا، اس سے مسئلہ ثابت ہوگا، اس سے فضیلت ثابت ہوگی، اس سے کسی چیز کا خوشی کا دن ہونا یا غم کا دن ثابت ہوگا۔ آپ کی زندگی کے بعد جو چیز پیش آئی، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر نہ کوئی دن غم کا دن بنتا ہے، نہ کوئی دن خوشی کا دن بنتا ہے۔ خوشی منانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متعین فرما دیے، ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک عید الفطر کا دن، لہذا وہ تہوار ہے مسلمانوں کا۔ غم کا دن آپ نے کوئی نہیں بتایا۔ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر امت کے اندر کوئی دن ایسا ہوتا جس دن لوگ غم مناتے تو وہ دن تھا جس دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے کہ مسلمانوں پر اس سے سخت دن کبھی آیا ہی نہیں اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ کیا حالات تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر وہاں خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں، یا اللہ، جس شخصیت کو دیکھنے کے لیے تو نے یہ آنکھ عطا فرمائی تھی، اب وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں رہی، اس آنکھ کا اب کوئی کام نہیں، بینائی لے لے۔ اللہ نے وہی بینائی لے لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اس جگہ کو خالی دیکھتا ہوں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، تو جی نہیں مانتا، لہذا مدینہ ہی میں نہیں رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے ٹہل رہے ہیں کہ جس شخص نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس کے گردن الگ کر دوں گا، وہ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آئے۔ حالات بے قابو ہیں، کسی کے اوپر ایسا سکتہ طاری ہے کہ کسی سے بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب اپنی غم میں پریشان ہیں، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ آتے ہیں اور لوگوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا، لہذا اگر کوئی غم کا دن ہوتا اسلام کے اندر تو پھر یہ دن ہوتا جس دن غم منایا جاتا، اس سے بڑا غم کا دن کوئی آیا نہیں۔ ہاں، واقعے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مقدر میں تھا، ہو گئی۔ نہیں، جو ظلم ہوا وہ ہوا، اس سے انکار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، وہ اس نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود سب غلط ہوا۔ غلط کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سزا دیں گے، جنہوں نے غلط کیا ہوگا۔ اس واقعے کی اہمیت کی وجہ سے شریعت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص اس واقعے کی بنیاد پر اپنے گھروں کے اندر غم کا ماحول نہ بنائے، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے، ہمیشہ باطل ایک چیز پر فیصلہ کرتا ہے،
باطل پہلے ایک اصول متعین کرتا ہے، پھر آپ سے اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر آؤ گے تب آپ کو ہم صحیح مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجئے، آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ایک فرقہ ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ نبی علیہ السلام سے سچا عشق صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ عشق آپ کرتے ہو کیسے معلوم؟ کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، آپ سلام نہیں پڑھتے۔ کون سا سلام؟ وہی جو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ۔ لہذا جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ اصول خود متعین کیا، اس اصول پر ہمیں اتار رہا ہے، ہم نہیں اتریں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ آپ بھلے نبی علیہ السلام سے جتنی سچی محبت کرتے ہوں، سنت ایک ایک معلوم کر کر کے اس پر عمل کرتے ہوں، نبی علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ برداشت نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا تو آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اصول پہلے اس نے طے کیا اور پھر اس اصول پر آپ کو اتار رہا ہے۔ ہر باطل فرقہ یہی کرتا ہے، اصول اپنا طے کرتا ہے، آپ کو اپنے اصول پر آنے کے لیے کہتا ہے، اگر اس پر نہیں آئے تو آپ صحیح نہیں ہیں۔ شیعوں نے بھی یہی کیا۔ اگر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں کرتے، آپ اس دن غم نہیں مناتے، تو پھر آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بھلے آپ جتنے اچھے مسلمان کیوں نہ ہوں، آپ اہل بیت سے کتنی محبت دوسرے طریقوں پر سے کیوں نہ ثابت ہو، لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا، 10ویں محرم الحرام کو نوحہ نہیں کیا، غم نہیں منایا، تو آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں۔ جہلا نے، جاہلوں نے اس کو قبول کر لیا اور اپنی اہل بیت سے محبت دکھلانے کے لیے انہوں نے شیعوں کی طرح غم منانا شروع کر دیا۔ ہم اس اصول پر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اصول غلط ہے، ہم اس اصول پر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اصول غلط ہے۔ اہل بیت سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن غم منایا جائے، اہل بیت سے محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اور نوحہ اور غم منانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ کبھی موقع پڑا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔